نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات مل کر بآواز بلند پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک واہل بیتک یا نبی اللہ۔ دعا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ رب العزت خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور یہ جو محفل سجائی گئی ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام سے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ذکر مصطفیٰ کی محفل کی برکت سے اللہ پاک ہم سب کی آل میں اولاد میں خوب خوب برکتیں و سعادتیں عطا فرمائے، اور بالخصوص اللہ تعالیٰ اس گھر کو زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، اور گھر کے اندر رہنے والوں کو اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا کہ تحقیق اے ایمان والو، اے مومنو، میں نے تم پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، کیونکہ میں نے تمہارے پاس اپنا رسول بھیجا۔ دوستو یاد رکھنا، نبی آدم سے لے کر حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام تک آئے، اور ہر نبی کو اللہ نے شان اور مرتبے اور مقام کے ساتھ بھیجا، اور ہر نبی کو علم سکھا کر بھیجا، تمام علوم عطا کر کے پھر اس کو اپنی قوم کے لیے بھیجا گیا۔ ہر نبی کا مرتبہ اور مقام اعلیٰ ہے، لیکن جو اللہ نے محمد مصطفیٰ کو مرتبہ اور مقام دیا ہے کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمایا، اور اسی لیے میرے رب نے فرمایا ہے، اے مومنو، اے مسلمانوں، میں نے تم پر احسان کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں، لیکن کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندوں میں نے تم پر احسان کیا ہے، نہیں فرمایا۔ کوئی جگہ بھی آپ پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں، جس جگہ پر آپ جائیں گے آپ کو احسان کا معاملہ نظر نہیں آئے گا، لیکن جب باری آتی ہے محمد مصطفیٰ کی تو فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ کس لیے کیا؟ فرمایا کہ اس لیے کہ میرے بندوں میں نے اپنا محبوب بھی تمہیں عطا کر دیا ہے، اپنا محبوب بھی تمہیں عطا کر دیا ہے۔ یاد رکھنا، دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو جس چیز سے پیار ہو جائے، جو چیز بندے کو اس کی زندگی میں بذات خود محبوبیت کا درجہ دے جائے، اس کو زیادہ پسند ہو جائے، وہ بندہ کسی کو تحفے میں نہیں دیتا۔ لیکن قربان جاؤں میں اپنے رب کی ذات کے اوپر جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اس رب نے فرمایا میرے بندو احسان اس لیے کیا ہے، میرا ایک محبوب تھا وہ بھی میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے، میرا ایک محبوب تھا وہ بھی میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے۔ تو دوستو خود اندازہ لگائیے کہ ہمارا رب ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے، وہ کتنا ہمارے اوپر کرم نوازیاں کرتا ہے۔ یار ہمیں خود اندازہ لگا لینا چاہیے، گھر میں ماں ہوتی ہے نا، وہ کتنا پیار کرتی ہے بچوں سے۔ جب بچہ باہر سے آتا ہے پڑھ کے آئے، یا کوئی بچے کو مار دیتا ہے، بچہ روتا ہوا آتا ہے ماں کے پاس، تو ماں اتنا بچے کو پیار دیتی ہے، تو بچہ وہ پچھلے لمحے گزرے ہوئے جھگڑے والے
والے مار پیٹ والے سارے بھول جاتا ہے ماں کے پیار میں آ کر۔ یار ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب ماں اتنا پیار دے تو بندہ سارے دکھ بھول جاتا ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یار جس ماں کو رب نے پیدا کیا اور جس ماں کو رب نے اتنا بڑا محبوبیت والا اور پیار کا مرتبہ دیا ہے، وہی رب ہمارا ایسا مقام رکھتا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہی رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو بتائیے کہ جب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں آئیں گے اور سچے دل سے آئیں گے تو بتاؤ ہمارا رب ہمیں کتنا پیار سے جو ہے نا پسند کرتا ہوگا۔ اور ہمارا وہ معاملہ جو ہم رب کی بارگاہ میں آ کر کرتے ہیں، رکوع اور سجود یا قرآن کی تلاوت محبت سے کرتے ہیں یا ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آتے ہیں، اپنا نام لکھواتے ہیں، تو بتائیے ہمارے رب کو ہماری یہ ادائیں کیسی پسند آتی ہوں گی۔ اسی لیے فرمایا کہ میں نے آپ کو اپنا محبوب بھی عطا کر دیا ہے۔ مشکات شریف اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور اسی طرح ترمذی شریف کی بھی حدیث مبارکہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے حجرے کے اندر تشریف فرما تھے، جلوہ افروز ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور باہر مسجد نبوی کے صحن میں صحابہ اکرام علیہم رضوان محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ محفل کس چیز کی ہے؟ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے، رب کی بارگاہ میں شکرانے کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ اسی لیے محفل سجائیے کہ باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں ہم بیٹھ کر شکرانے کے طور پر یہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں، تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں مالک تو نے ہمارے اوپر انعام خداوندی کیا ہے، انعام بھی ایسا کیا ہے کہ تو نے ہمیں محمد جیسا نبی عطا کر دیا ہے۔ تو صحابہ حضور کے نام کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، احسان بھی ایسا کیا ہے کہ جو کسی اپنے بندے پر نہیں کیا۔ یہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں اور جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں محبوب ذرا کمرے سے باہر تشریف تو لائیے، اب دیکھیں تو صحیح اپنے اصحاب کو وہ کیسی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ محفل بڑی اعزاز والی ہے۔ تو میرے حضور کمرے سے اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے تو دیکھا صحابہ اکرام جلوہ افروز ہیں، سارے اکٹھے ہیں، ذکر کی محفل جمع ہے، اور حضور کی بارگاہ میں اب آ جاتے ہیں، یعنی حضور جب آتے ہیں تو صحابہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر سوال کیا، پوچھا، فرمایا کہ ما اجلسکم، اے میرے چاہنے والوں، اے اللہ کے بندو، یہ تمہاری محفل کیسی ہے، یہ تمہارا جلسہ کیسا ہے، تمہارا جمع ہونا، تمہارا یہ ذکر و اذکار کرنا یہ کیسا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جلسنا نذکر اللہ، کیا فرماتے ہیں؟ جلسنا نذکر اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لیے یہاں پر جمع ہوئے، اس لیے اکٹھے ہوئے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو کر اپنے رب کا ذکر کریں، اپنے رب کا ذکر کریں، وَنَحْمَدُهُ، اور اس کی حمد بیان کریں، عَلَامَ هَدَانَا لِلْإِسْلام، کہ اس رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، کیونکہ اس رب نے ہمیں ہدایت دین عطا فرما دی ہے، اس رب نے ہمیں ہدایت دین عطا فرما دی ہے۔ حضور ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور آگے کیا کہا؟ کہا کہ من بہ علینا بکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کیسا شکر؟ حضور یہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ مالک من بہ علینا بکا، کہ اس رب نے آپ کو جو ہمیں عطا فرما دیا، اس رب نے آپ کو جو ہمیں عطا کر دیا ہے، تو ہمارا نصیب جاگ اٹھا ہے کہ اس رب نے ہمیں محمد مصطفیٰ جیسا نبی عطا کر دیا۔ اب یہاں پر حضرت حسان بن ثابت بولتے ہیں، فرماتے ہیں کہ من علینا ربنا اذ بعث فینا محمدا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ پوچھا جاتا ہے آپ سے کہ کیسا احسان؟ آپ فرماتے ہیں فینا محمدا، ہمارے رب نے ہمیں محمد عطا فرما دیا ہے، ہمارے رب نے ہمیں محمد عطا فرما دیا ہے۔ تو دوستو خود اندازہ لگائیے کہ صحابہ کا انداز دیکھیے، صحابہ کا گفتگو کا معاملہ دیکھیے کہ حضور کی بارگاہ میں آ کر کیسی میٹھی گفتگو کرتے ہیں اور کیسے پیارے انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے اصحاب کی یہ گفتگو سن لیے اور سننے کے بعد میرے حضور نے پھر اپنے اصحاب کو خبر سنائی، فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو،
میں اپنے حجرے میں جلوہ افروز تھا، اپنے حجرے میں موجود تھا، جبریل امین میرے پاس آئے، اتانی جبریل علیہ السلام، فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس حاضر ہوئے، فاخبرنی، انہوں نے آ کر مجھے خبر دی، ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ، انہوں نے آ کر مجھے خبر دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا اپنے حجرے سے باہر تشریف تو لے کر آئیے، آپ اپنی محفل کو تو دیکھیے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب حجرے سے باہر میں آیا تو انہوں نے مجھے خبر دی اور کہا ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ، حضور اللہ کو یہ آپ کے اصحاب کی محفل اتنی پسند آئی، اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی اس محفل پر ناز کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ رب تعالیٰ بھی اور رب کے فرشتے بھی اس محفل پر ناز کر رہے ہیں۔ تو دوستو خود اندازہ لگائیے وہ محفل کیسی تھی، وہ حضور کے نام کی محفل تھی، وہ صحابہ نے سجائی ہوئی تھی، یار صحابہ محفل کر رہے ہیں اور رب تعالیٰ اس کے فرشتے ناز کر رہے ہیں، اور وہی محفل آج صدیوں سے چلتی آ رہی ہے، آج 1400 سال بیت گئے، لیکن خدا کی قسم بندہ تھوڑی سی نگاہ محبت کی ڈال کے دیکھے، ایسا لگتا ہے کہ کل کی بات ہے کہ وقت گزرا بھی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ کل کی بات ہے وقت گزرا بھی نہیں ہے، کیونکہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی لوگوں کے اندر ویسی محبت، ویسا جذبہ، ویسی دوڑ، ویسی لگن موجود ہے، اور ہر گھر میں ذکر مصطفیٰ کی محفل سجی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ آپ گلیوں میں جائیں، گھروں میں جائیں، محلوں میں جائیں، ہر جگہ پر آپ کو ذکر مصطفیٰ کی محفل ملے گی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ حضور کی محبت ہے، یہ حضور کا عشق ہے۔ اب آتے ہیں حضرت حسان بن ثابت کی بارگاہ میں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ثناخواہ ہیں، حضور سے پیار کرتے ہیں، بہت بڑا عشق کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اتنا عشق کرتے ہیں حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر ان کی آنکھوں سے تھوڑی دیر اوجھل ہو جاتے نا، حضور کا چہرہ انور ان کو نظر نہیں آتا، تو حضرت حسان زار و قطار رویا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا آیا کہ حضور کا چہرہ انور کافی دیر سے نہ دیکھا، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زار و قطار روتے رہے اور رہا نہ کیا، دوڑتے ہوئے حضور کی دہلیز پر، حضور کی چوکٹ پر پہنچ جاتے ہیں، گھر پہنچ جاتے ہیں، گیٹ پر دستک دی، محمد مصطفیٰ تشریف لائے۔ پوچھا حسان کیوں رو رہے ہو، کس چیز نے رلایا؟ کسی نے تکلیف دی، کسی نے کوئی مارا ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، کچھ کوئی معاملہ ہے تو بتائیے۔ عرض کرتے ہیں حضور کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، نہ کسی نے تکلیف دی ہے، نہ کسی نے مارا ہے، نہ کھانے کی بھوک ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ پھر پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے رونے کی؟ حضور اس لیے رو رہا ہوں، آپ کا جب دیدار نہیں ہوتا تو مجھ سے رہا نہیں جاتا، مجھ سے رہا نہیں جاتا، حضور اتنی دیر سے آپ کا دیدار نہیں ہو رہا تھا، اس لیے زار و قطار رو رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اب تو دیدار ہو گیا ہے، اب تو رونا بند ہو جانا چاہیے۔ عرض کرتے ہیں حضور اب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہتے ہیں کہ حضور اس لیے کہ میں نے سوچا ہے کہ اس دنیا میں آپ بھی موجود ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا تھوڑا سا دیدار ہمیں نہ ہو، تھوڑا سا لمحہ ایسا گزرے کہ ہماری آنکھیں چہرہ مصطفیٰ نہ دیکھیں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ حضور میرے دل نے تصدیق کی ہے جب آپ جنت کے اندر اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور ہم جنت میں نچلے مقام میں ہوں گے، حضور جب آپ کا دیدار مجھ سے نہیں ہوگا تو میں آپ کا چہرہ انور دیکھ نہیں سکوں گا، کیونکہ آپ کا مقام تو اعلیٰ ہوگا، ہم نیچے ہوں گے، تو حضور اس وقت مجھ سے کیسا رہا جائے گا؟ آج دنیا میں آپ بھی موجود ہیں، ہم آپ کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہاں پر مجھ سے نہیں رہا جائے گا تو وہاں میرے ساتھ کیا ہوگا؟ میرے حضور نے جب حضرت حسان کی یہ محبت دیکھی نا، یہ عشق دیکھا، حضور مسکرانے لگے، فرمایا حسان واقعی آپ کی محبت حقیقی ہے، سچی ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے۔ کیا کہتے ہیں حضور؟ جو بھی محبت ہے عشق ہے آپ کے سامنے ہے۔ میرے حضور نے مسکرا کر فرمایا حسان اگر آپ کی محبت حقیقی ہے تو جاؤ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم جنت میں بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ تم جنت میں بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ دوستو اس نبی سے یاری لگانی چاہیے، اس سے وفاداری کرنی چاہیے، اس کے دین سے وفاداری کرنی چاہیے۔ خدا کی قسم دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ یہ وہ حسان ہیں جو حضور کی بارگاہ میں ثنا خوانی پیش کرتے ہیں، حضور کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ عربی اشعار کے اندر
حضور کی تعریفیں بیان کرتے ہیں. وقت تھوڑا ہے, آخری اشعار سنا کر اجازت چاہوں گا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی تعریفیں بیان کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے ممبر سجاتے تھے, بڑے جوش اور جذبے سے ان کو بٹھایا جاتا تھا. یہ حضور کی تعریفیں کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جھوم جھوم کر ان کی باتیں سن رہے ہوتے تھے, ان کے اشعاروں کو سنتے تھے. صحابہ بھی موجود ہوتے تھے. آخر کار جب حضرت حسان اس الفاظ پر پہنچتے, یعنی آپ اپنے اشعار عربی میں سارے سنا دیتے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگتے. مسکرا کر صحابہ سے مخاطب ہو کر فرماتے, اب سارے ہاتھ اٹھائیے. تو حضور بھی ید اللہ والے ہاتھ اٹھاتے, صحابہ بھی اپنے ہاتھ اٹھاتے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسان کے لیے دعا فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس, یا اللہ حضرت حسان بن ثابت کی روح القدس کے ساتھ مدد فرمانا. روح القدس کے ساتھ حضرت حسان کی مدد فرمانا. اس کا مطلب یہ تھا, یا اللہ حضرت حسان کی روح القدس کے ساتھ مدد فرمانا. یعنی جب حسان میری تعریف کرے نا, میری حمد و ثنا بیان کرے, تو میرے سامنے بیٹھ کر میری تعریف کرے, عربی کے اندر اشعار پڑھے. یا اللہ اشعار اور لفظ تو حضرت حسان کے ہوں, لیکن جس زبان سے پڑھا جا رہا وہ زبان جبریل امین کی ہونی چاہیے. فرمایا کہ اشعار حسان کے ہونے چاہیے, شاید جو پڑھے جا رہے وہ حسان کے ہوں, کلام حسان کا ہو, لیکن جس زبان سے پڑھا جا رہا ہو نا کلام, وہ زبان حضرت جبریل امین کی ہونی چاہیے. یہ مقام حضرت حسان کو حضور کی بارگاہ سے ملا. تو دوستو ہمیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچے دل سے پیار کرنا چاہیے. اپنے گھروں میں میلاد کی محفلیں سجانی چاہیے. میں اور آپ دیکھیں اپنی اولادوں پر کتنا خرچ کر جاتے ہیں. ہمارے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں, بیٹی ہو یا بیٹا ہو, اس کی برتھ ڈے بھی بڑے جوش اور خروش کے ساتھ منائی جاتی ہے. اور حتیٰ کہ گھر کی جو سربراہ ہوتی ہے, یعنی ویسے تو گھر کا سربراہ والد ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد جو مرتبہ ہے وہ والدہ کا ہے. تو تربیت کے لحاظ سے تو زیادہ ماں وقت دیتی ہے, لیکن عمومی طور پر جو ہے نا سب سے بڑا سربراہ والد ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا والد جب گھر سے کام کاج کو چلا جاتا ہے, تو وہ سارے کام اور ذمہ داریاں وہ ماں سونپتی ہے, اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہیں اور اپنی اولادوں کی پرورش کرتی ہے. تو ہمارے ہاں کسی بچے کی پیدائش ہو جائے, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, تو ہم بڑی جوش اور محبت کے ساتھ اس کا جو ہے نا سالگرہ مناتے ہیں. یعنی جس دن اس کی ولادت ہوتی ہے نا, جس کو برتھ ڈے کہا جاتا ہے, تو وہ ہم بڑے جوش و جذبے سے مناتے ہیں. تو والدہ 10 دن پہلے اپنے شوہر کو یاد دلاتی ہے, اپنے میاں کو یاد دلاتی ہے, اس کا نام لے کر یا کسی بچے کا نام لے کر اس کا والد کہہ کر پکارتی ہے کہ بچے کی یا بیٹی کی برتھ ڈے ہے, تو اس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے. یار ہمارے بچوں کی برتھ ڈے کا دن آئے تو ہم 10 دن پہلے اہتمام کر جاتے ہیں. یا جس نبی کے صدقے ہمیں یہ عزتیں ملی, یہ مقام ملا اور یہ دو جہاں کی نعمتیں ملی ہیں, تو بتائیے کہ اس کا اگر برتھ ڈے آ جائے, ولادت کا دن آ جائے, تو بتائیے ہم کتنے کمزور ہو جاتے ہیں. اور لوگ ہمارے اوپر اگر باتیں ڈالنا چاہیں نا, تو ہم ایمان کو کمزور کرنا شروع کر دیتے ہیں. یار فلاں نے تو بولا ہے یہ جائز نہیں ہے, پتہ نہیں جائز ہوگا یا نہیں ہوگا. پھر ہم مسئلے پوچھنے لگ جاتے ہیں. یار جب بیٹے یا بیٹے کی برتھ ڈے منائی تھی, تب تو کسی سے مسئلہ نہیں پوچھا تھا, تب تو کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا تھا. بس گھر میں بیٹھ کر دن اور وقت وقت کا تعین کر لیا اور سب کو دعوت دے دی, انوائٹ کر لیا اور سب کو بلا لیا گیا, کسی سے نہیں پوچھا. جبکہ نہ قرآن میں موجود ہے یہ بات, یہ کام کرنا, نہ حدیث میں موجود ہے. لیکن حضور کی ولادت کا دن آتا ہے تو ہم اتنے کمزور ہو جاتے ہیں, ہم ایک دوسرے سے مشورے کرنے لگتے ہیں کہ یار ولادت کا دن منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے, میلاد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یار فلاں مسجد کا مولوی تو کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے, تو فلاں کا تو کہتا ہے کہ جائز ہے, اب کس کی ماننی چاہیے. یار جب بیٹے اور بیٹے کی برتھ ڈے کی تھی, اس وقت کس مولوی سے مشورہ لیا تھا, اس وقت کون سے مولوی نے تمہیں جو ہے نا جناب والا اتنا بڑا پرچہ فتوے کا نکال کے تمہارے گھر میں آ کے چپکا دیا تھا اور تم نے پڑھ لیا کہ یہ جائز ہے, یہ منا لینا چاہیے اور حضور کی برتھ ڈے کا دن نہیں منانا چاہیے. تو دوستو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت کا جو معاملہ ہے وہ ہم ویسے ہی خشوع اور خضوع سے منائیں جیسے اپنے بیٹوں کی ولادت کا دن مناتے ہیں, کیونکہ یہ بیٹوں جیسی نعمت اور بیٹیوں جیسی رحمت ہمیں یہ محمد مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے. اور آج ہمارے گھر میں بیٹیاں اور مائیں اور بوڑھے جو باپ ہوتے ہیں نا, وہ بھی جو ہے نا اس چیز کے اوپر بعض اوقات کمزور ہو جاتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اگر میلاد کا معاملہ آ جائے نا, تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ میلاد کس کس کو منانا چاہیے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر
حقیقت کے طور پر دیکھا جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا جو مقام ہے، اس کے بعد جو سب سے پہلے عزت جو ملی ہے، فرمایا ہے وہ بیٹی کو ملی ہے، تو سب سے پہلے گھر میں میلاد کی محفل کا اہتمام بیٹی کو کرنا چاہیے۔ کیا فرمایا؟ کیونکہ فرمایا کہ حضور کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، کھڈا کھود کر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ حضور آئے ہیں نا تو ہمیں بتایا کہ یار بیٹیوں کو زندہ نہیں دفن کرنا، بلکہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، اور فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے جو ایک بیٹی کی پرورش کر کے جوان کر کے اس کی رخصتی کر دے گا، میرا رب اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ یہ حضور نے ہمیں سکھایا ہے نا، اور یہ بیٹی کو عزت، یہ اعزاز، یہ مقام حضور کے آنے کی وجہ سے ملا ہے نا، تو بیٹی کو گھر میں سب سے پہلے حضور کی محفل کی میلاد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ مجھے یہ اعزاز، یہ نعمتیں اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے سارا مقام ملا ہے، تو مجھے حضور کی میلاد کی محفل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا کہ دوسرے نمبر پر اہتمام ماں کو کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے ماؤں کو زندہ تو درگور نہیں کیا جاتا تھا، یعنی جو مائیں بن جاتی تھیں، جن کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہونے لگ جاتی تھیں، ان کو رکھا جاتا تھا اپنے پاس۔ تو فرمایا کہ جو ہے نا جب ان کے بیٹے اور بیٹیاں جوان ہو جاتے تھے نا، تو وہی بیٹے اور بیٹیاں جن کی وہ ماں پرورش کرتی تھی، زمانہ جاہلیت کا معاملہ تھا، کسی کو ماں اور بیٹے اور بہن کی پہچان ہی نہیں تھی، سب کو ایک ہی سمجھا جاتا تھا، تو اس ماں کو وہ بیٹے اٹھا کر بازاروں کے اندر بیچ کر آ جاتے تھے، بازاروں کے اندر بیچ کر فروخت کر کے آ جاتے تھے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا ماں کے ساتھ کہ اس کو بیٹے اٹھا کر بازار میں بیچ آتے تھے، لیکن حضور آئے تو فرمایا کیا مقام ملا؟ فرمایا کہ حضور کے آنے کی بدولت یہ مقام ملا ہے، فرمایا کہ ساتوں آسمان کراس کر کے سدرہ کے بعد پھر جنت ہے، تو فرمایا کہ میرے رب نے ماں کو آنے کی وجہ سے کیا مقام دیا؟ فرمایا کہ وہ جنت جو سدرہ سے اوپر ہے، تو محمد مصطفیٰ نے اس جنت کو وہاں سے کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دیا، جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دیا، اور اپنی امت کو درس دیا کہ اب ماں کو بازاروں میں بیچنا نہیں ہے، بلکہ رب نے جنت تو ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی ہے، جنت تو ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی ہے۔ دوستو خود اندازہ لگائیے، تو یہ اعزاز ماں کو کہاں سے ملا؟ حضور کے آنے کی بدولت ملا ہے نا۔ آج وہی ماں اولادوں کو کہتی ہیں، بیٹوں کو بیٹا داڑھی نہیں رکھنا، خالہ رشتہ نہیں دے گی، پھپھو رشتہ نہیں دے گی۔ میں کہتا ہوں کہ اس نوجوان کو، اس ماں کو جواب دینا چاہیے، ماں تو ذرا زمانہ جاہلیت میں نکاح تو گھما، تیری اوقات کیا تھی؟ حضور کے آنے سے پہلے تو تجھے بازاروں میں بیچا جاتا تھا، یہ حضور آئے ہیں کہ تیرے قدموں میں جنت بچھا دی گئی ہے، اور آج تو بیٹے کو داڑھی کا کہتے ہوئے تو دور کی بات ہے، الٹا کہتی ہے کہ داڑھی نہیں رکھنا، خالہ اور پھپھو رشتہ نہیں دے گی۔ تو یہ تو ماؤں کا حال ہے آج موجودہ وقت کے اندر۔ تو ماؤں کو تو چاہیے کہ اولادوں کو درس دیں، بیٹا جس محمد کے صدقے مجھے یہ اعزاز ملا ہے، میرے گھر میں اگر 6 بیٹے ہیں یا 5 ہیں یا 4 ہیں، عالم دین اور مولوی بنیں گے وہ نصیب کی بات ہے، لیکن تمہارے چہرے پر سنت رسول ضرور سجا کے رکھو۔ یہ تو ماؤں کو درس دینا چاہیے اپنی اولادوں کو۔ اور فرمایا کہ بوڑھے باپ ہوتے تھے، ان کو جب ان سے کام لے لیا جاتا تھا نا، ان کو بھی وہی اولادیں اٹھا کر زمانہ جاہلیت میں اٹھا کر حضور کے آنے سے پہلے بازاروں میں بیچ آتے تھے۔ نوجوان بیٹے باپ بوڑھے کو بھی بیچ کر آ جاتے تھے، اور اس کو عرب کے جو سردار ہوتے تھے نا وہ خرید لیتے تھے، اپنے گھروں کا غلام اور جو ہے نا بھاڑوں کا غلام بنا کے رکھتے، اپنے گھریلو کام کاج ان سے لیتے، اپنے جو جانور ہوا کرتے تھے بھیڑ بکریاں وہ چروایا کرتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی بدولت بوڑھے باپ کو کیا مقام ملا؟ حضور نے فرمایا کہ اب بوڑھے باپ کو بازار میں نہیں بیچنا، بلکہ فرمایا کہ وہ تمہاری پرورش کرتا ہے، کاندھے پر بوریاں لاڈ کر مزدوری کر کے محنت اور مشقت کر کے اپنی اولادوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت بچھائیے، اور حضور کے آنے کی بدولت باپ کا کیا مرتبہ ہوا؟ فرمایا کہ باپ کو اس جنت کا دروازہ قرار دے دیا گیا، باپ
باپ کو اس جنت کا دروازہ قرار دے دیا گیا ہے کہ اب ماں کے جنت قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ اس جنت کا دروازہ ہے. فرمایا کہ ان کی عزت اور تعظیم کرنی ہے. فرمایا کہ باپ ناراض ہوگا تو رب بھی ناراض ہو جائے گا, جب رب ناراض ہوگا تو محمد مصطفیٰ بھی ناراض ہو جائیں گے. تو اسی لیے ہمیں اپنے والدین کو اور ہماری ماؤں کو, ہماری بیٹیوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ اعزاز, یہ مقام اور مرتبہ جو ملا ہے محمد مصطفیٰ کے آنے کے صدقے سے ملا ہے, اور ہمیں حضور کی محفل سجانی چاہیے, ہر حال میں سجانی چاہیے. اور کچھ لوگ اپنی اولادوں کو تو اس روپ میں بھی محفل نہ کرانے کی وجہ سے ٹال پٹول کر دیتے ہیں. بیٹا مہنگائی ہے, لنگر بڑا مہنگا ہے, کیسے کریں گے اور کیسے لنگر ہوگا, اور 10,000 کی دیگ پڑ رہی ہے, 8,000 کی دیگ پڑ رہی ہے, اتنے لوگوں کو بلانا پڑے گا. تو اس کے لیے بھی آسان سا طریقہ ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا زندگی کا ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون تھی, حضور کا میلاد ہر سال منایا کرتی تھی. فرماتے ہیں کہ رات میں اس کے گھر میں محفل تھی بڑی غریب. فرمایا کہ بہت زیادہ غریب تھی, تو دن بھر اس کی سہیلیوں کے ہاں میلاد کی محفل تھی. تو فرمایا کہ اس کو سہیلیوں نے انوائٹ کیا ہوا تھا. وہ غریب خاتون سب سہیلیوں کے گھر میں میلاد کی محفل میں شرکت کرتی رہی. جس کے ہاں بھی جاتی تھی تو اچھے سے اچھا کھانا ہوتا تھا محفل کے اختتام پر, تو اس کا دل بڑا رنجیدہ ہوتا تھا. دل ہی دل میں کہتی, یا اللہ میں بڑی غریب ہوں, بڑی کمزور ہوں, میرے بھی مالی حالات اگر اچھے ہوتے نا تو میں بھی آج رات اپنے گھر میں جو محفل رکھی ہے نا اس کے اختتام پر اچھے قسم کا کھانا بناؤں گی. کھانا بناتی اگر میرے حالات اچھے ہوتے. یا اللہ اب تو میرے حالات کمزور ہیں, میرے پاس کچھ ہوتا تو میں بھی اسی طرح ہی محفل کرتی. سب کے گھر میں محفل کی حاضری بھی دیتی رہی, اپنے دل میں یہ دکھڑا بھی رب کی بارگاہ میں رکھتی رہی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب رات ہو جاتی ہے نا اس کے گھر میں جو محفل ہوتی ہے اس محفل کا آغاز کر دیا جاتا ہے. محلے والے جو قریب قریب کے ہوتے ہیں سارے آتے ہیں, محفل ہوتی رہی. فرمایا کہ جب محفل کا اختتام ہوا, وہ تو غریب تھی, وہ تو اچھا قسم کا کھانا نہیں بنوا سکی, تو فرمایا اس نے چنے خریدے ہوئے تھے اور چنے وہی محفل کے اختتام پر دعا کے بعد تقسیم کر دیے. تقسیم بھی کر رہی ہے, رو بھی رہی ہے, پھر بھی دل میں وہی تکلیف, یا اللہ تقسیم کر رہی ہوں یہ چنے, میری یہی اوقات ہے, اگر تو نے مجھے جیب کی فراوانی دی ہوتی تو میں بھی محفل کے اختتام پر اعلیٰ قسم کا اچھا کھانا بناتی, تاکہ تیرا محبوب جیسا اعلیٰ مرتبہ والا ہے تو میں بھی اس کے نام کی محفل کے اختتام پر کھانا بھی اچھا بنواتی. فرمایا کہ اس نے چنے تقسیم کر دیے, لوگ چلے جاتے ہیں, وہ خاتون دکھڑا لے کر سو جاتی ہے. فرمایا اس کی آنکھ لگتی ہے, خواب میں محمد مصطفیٰ کا دیدار ہو جاتا ہے, محمد مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے. حضور آ جاتے ہیں, حضور نے دیکھا وہ خاتون سو کر بھی رو رہی ہے اور منہ کے اندر وہی بات ہے جو دن بھر دہراتی رہی. میرے حضور نے آ کر اس کے سر پر شفقت والا ہاتھ رکھا اور فرمایا, اللہ کی بندی رونے کی ضرورت نہیں ہے, پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا کہ تو نے محفل کے اختتام پر لنگر چھوٹا کیا تھا, لیکن کیا تو نے اچھے دل سے تھا, اپنے حقیقی دل سے کیا تھا. فرمایا کہ رب کی بارگاہ میں دلوں کو دیکھا جاتا ہے, دکھاوے کو نہیں دیکھا جاتا. فرمایا کہ تیرے وہ جو چنے بانٹے گئے نا اللہ تعالیٰ نے اسی وقت محفل کے اختتام پر مقبول فرما لی ہے. کیا فرمایا؟ مقبول کر لی ہے, اللہ نے تیری محفل قبول کر لی ہے. اور فرمایا کہ تیرا یہ دکھڑا دیکھ کر تیرا غم ہلکا کرنے کے لیے تیرا نبی محمد مصطفیٰ خود تیرے پاس تشریف لے آیا ہے. دوستو وہاں پر دلوں کو دیکھا جاتا ہے, وہاں پر جو تقسیم کیا جاتا ہے نا اس کو نہیں دیکھا جاتا. تو ہمیں اولادوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ گھر میں لنگر کا اختتام کیسے کریں گے, لنگر مہنگا ہے. یار وہ نبی لنگر نہیں مانگتا آپ سے, وہ آپ سے بڑی بڑی دیگیں نہیں مانگتا, وہ آپ سے کچن پورا خرید کر نہیں مانگتا. وہ کہتا ہے کہ خوشی سے تم دل کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور میرا ذکر کر دو, محفل کے اختتام پر چنے تقسیم کر لو, میں وہ بھی مقبول کر لیتا ہوں. تو ہمیں محفلوں کا اپنے گھروں میں ضرور آغاز کرنا چاہیے, ہر حال میں محفل سجانی چاہیے. تو جب اس روپ میں ہم محفل سجائیں گے نا تو یقیناً ہماری محفل مقبول ہو جائے گی. دعا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ سننے کو ملا اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر بھی یاد رکھنا, ہمیں جو کچھ ملا ہے, جتنا کچھ ملا ہے, سب حضور کے صدقے سے ملا ہے. ہم کچھ بھی نہیں تھے, ورنہ تو زمانہ جہلیت کو دیکھ لو. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا. کیا فرماتے ہیں؟
فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت مخاطب کر کے فرماتے ہیں آپ کا نام رضا تھا نا، تو فرماتے ہیں فیض پہنچا، فرماتے ہیں کہ اے رضا یہ جو فیض پہنچا ہے نا یہ ہمیں محمد مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے۔ اور فرمایا کہ ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے، فرمایا کہ ورنہ تو حضور کے آنے سے پہلے ہمیں تو اپنے خدا کا ہی پتہ نہیں تھا کہ ہمارا خدا کون ہے، ہمارا رب کون ہے، ہم نے کس کو سجدہ کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تو حضور آئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ رب ایک ہے۔ یہ جو لوگ مٹی کے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں یا پتھروں کے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میرے حضور نے فرمایا یہ رب نہیں ہے، بلکہ رب وہی ہے جو پوری کائنات کو کھلاتا ہے اور جس نے پوری کائنات کو جو ہے نا اس دنیا کے اندر ہر قسم کی نعمتوں کے ساتھ نواز دیا ہے۔ تو فرمایا کہ رب وہی ہے۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے۔ تو ہمیں سب قسم کی نعمتیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہم شمار کرنے بیٹھے تو شمار نہیں کر سکیں گے۔ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں تو سبھی ہمیں حضور کے صدقے سے ملی ہیں۔ تو ہمیں ہر نعمت کا قدر کرنا چاہیے، اور جو محمد مصطفیٰ جیسی ہمیں نعمت ملی ہے نا، ہمیں اللہ نے تمام نبیوں کا سردار جو نبی ہمیں دیا ہے نا، اگر اسی نعمت کا آپ سے شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھ جائے نا رب کی بارگاہ میں، قیامت تک بھی کوئی بندہ اپنا سر سجدے میں رکھ کے شکر کے طور پر بیٹھ جائے تو قیامت تک بھی محمد مصطفیٰ جیسی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے اعزاز ہی ایسا دیا ہے، محمد کو بنایا ہی ایسا ہے جو تمام نبیوں کا سردار ہو، جو رب کا محبوب ہو، وہ رب نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو ہم اسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، جو ہزاروں کروڑوں لاکھوں ملی ہیں وہ تو دور کی بات ہے۔ دعا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو مقبول فرمائے، جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق